ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے مجھے حق اور سچ بات کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق اور سچ بات سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، آپ حضرات بخوبی اس امر سے اچھی طرح واقف ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قربانی کا مہینہ ہے، جسے ہم اور آپ ماہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے جانور کو خریدتے ہیں اور اللہ کے نام پر ذبح کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سارے امیروں کو، سارے رئیسوں کو، سارے مالداروں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی قربانی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ میں چند سوالات قربانی کے حوالے سے، ضروری مسائل آپ کے سماعتوں کے حوالے کیا تھا، آج پھر چند ضروری مسائل لے کر قربانی کے آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ میں قربانی کے چند ضروری مسائل اپنے سامعین و ناظرین کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ تمام سامعین و ناظرین اور حاضرین سے گزارش کرتا ہوں توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سماعت فرمائیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ حضرات گرامی، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قربانی کرنا ہر سال واجب و ضروری ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی کسی مسلمان بھائی سے ہماری جب ملاقات ہوتی ہے، ہم ان سے دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے بھائی اس سال آپ قربانی دے رہے ہو یا نہیں دے رہے ہو؟ تو بسا اوقات ہمارا بھائی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، ارے مولانا 2 سال قبل تو میں نے اپنے نام کی قربانی دے دی تھی، اب دینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تو ادا کر دیا ہے اپنی طرف سے۔ تو شاید کہ وہ یہ سمجھتا ہوگا کہ زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ جو ہے وہ قربانی واجب ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح رمضان کے روزے ہر سال فرض ہوتے ہیں، جس طرح مالک نصاب پر، امیر اور رئیس پر، مالدار پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یوں ہی مالک نصاب پر ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے اور آزاد ہے، مقیم ہے، مالدار ہے اور ہر سال وہ مالک نصاب ہے، تو ہر سال قربانی کرنا اس پر واجب و ضروری ہے۔ تو میرے تمام سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے اور ہر سال آپ مالک نصاب کہلاتے ہیں اور ہوتے ہیں، تو ہر سال اپنی طرف سے ایک قربانی ادا کرنے کی ضرور کوشش کریں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قربانی کرنا مرد اور عورت دونوں پر فرض اور واجب ہے یا صرف مرد ہی پر واجب و ضروری ہے؟ جی ہاں، جس طریقے سے نماز، روزہ مرد اور عورت دونوں پر فرض ہیں، اسی طریقے سے قربانی کرنا بھی مرد اور عورت دونوں پر واجب و ضروری ہے اگر وہ مالک نصاب ہوں۔ یعنی اگر مرد مالک نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے، عورت اگر مالک نصاب ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب و ضروری ہے۔ میری تمام ماں و بہنوں سے، خواتین اسلام سے مؤدبانہ گزارش ہے، اگر آپ کے پاس سونا یا اور چاندی ہے، یا یہ ہے کہ اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں کہ آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں اور آپ مالک نصاب ہیں، تو ضرور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی رضا آپ حاصل کر سکیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی صاحب نے سال گزشتہ یعنی پچھلے سال قربانی نہ کیا ہو اور اس سال وہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے،
جس صاحب نے گزشتہ سال یعنی پچھلے سال قربانی نہ کیا ہو اور اس سال وہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک بکری کی قیمت کو غریبوں پر صدقہ کر دے۔ سال گزشتہ کی قربانی اس سال جانور کو قربان کر کے نہیں ہو سکتی، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ گزشتہ سال کی قربانی میں ایک بکرے کو ذبح کر کے یا ایک گائے میں اونٹ میں حصہ لے کر کے دے دوں، تو ایسا نہ چلے گا، بلکہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک بکری کی قیمت کو غریبوں پر صدقہ کر دے۔ تو ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا اس پر واجب و ضروری ہے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے عام طور پر ذبح کرنے کے لیے مولانا صاحب آتے ہیں، مؤذن صاحب آتے ہیں یا کوئی اور آتے ہیں، اور جانور کو ذبح کرنے کے لیے قصاب آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا قصاب کو یا ذبح کرنے والے کو جانور کا قربانی کا گوشت یا اس کا چمڑا یا اس کی رسیاں بطور اجرت دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قصاب کو یا ذبح کرنے والے کو قربانی کا گوشت یا چمڑا یا اس کی رسیاں بطور اجرت دینا جائز و درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ قصاب یا ذبح کرنے والے کو چمڑا یا گوشت دینا ہی چاہتے ہیں تو دوست و احباب کی طرح ہدیتاً تحفتاً پیش کر سکتے ہیں، لیکن بطور اجرت نہیں دے سکتے۔ اس کو اچھی طریقے سے آپ حضرات ذہن میں بٹھائیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا کے گوشت سے 11ویں شریف، چھٹی شریف وغیرہ کی نیاز کر سکتے ہیں؟ یعنی کسی نے بکرے کو ذبح کیا یا گائے میں حصہ لیا قربانی کے لیے، اور اس گوشت سے کیا 11ویں شریف یا چھٹی شریف یا کوئی اور نیاز وغیرہ کر سکتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں علماء ربانیین فرماتے ہیں، ہمارے فقہائے اسلام فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت سے 11ویں شریف یا چھٹی شریف یا کسی اور کی نیاز کرنا بلا شبہ جائز و درست ہے۔ اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور علیہ الصلاۃ کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، بلا شبہ، اور بلکہ آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم گنہگار امت سے کتنا پیار تھا، ہم گنہگاروں سے سرکار کو کتنی محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں پیش فرمائی، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی اولاد اور امت مرحومہ کی طرف سے، یعنی ہم پیدا ہونے سے پہلے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے طرف سے قربانی پیش فرمائی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا کتنا خیال تھا، اپنی امت کی کتنی فکر تھی، اور اپنی امت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا۔ آج اگر کوئی شخص اپنی طرف سے جانور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہتا ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس سے بڑھ کر کے اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اسے دولت سے نوازا ہے اور وہ اپنی اس دولت سے ایک جانور حضور کے نام سے بھی قربان کر رکھا ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو وہ ضرور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرنے کی کوشش کرے، تاکہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی ہم سب کو حاصل ہو سکے۔ ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے کل کتنے حصے کرنی چاہیے؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں، قربانی کے گوشت کے مثال کے طور پر آپ نے کوئی بکرا لایا اپنے گھر پر اور اس کو ذبح کیا، اس کے کل 3 حصے کرنی چاہیے۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ دوست و احباب اور رشتہ داروں میں بانٹ دیں، اور ایک حصہ آپ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر و مناسب ہے۔ اور ہاں، اگر آپ کے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں کہ سارا کا سارا گوشت یہیں کافی ہو جاتا ہے، تو اب سارا کا سارا گوشت رکھنا بھی آپ کے لیے جائز و درست ہے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر افراد کم ہیں تو 3 حصہ کر کے غریبوں میں 1 حصہ دے دیں، اور دوست و احباب اور رشتہ داروں میں 1 دے دیں، اور 1 حصہ آپ اپنے گھر میں رکھ لیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کے جانور کا دانت والا ہونا ضروری ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر دانت نہیں ہے تو چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا دانت ہو تو ہی قربانی ہوگی یا بغیر دانت کے بھی قربانی ہو سکتی ہے؟
دیکھیے ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا اگر اونٹ قربان کرتے ہیں یا اونٹنی قربان کرتے ہیں تو اس کا 5 سال ہونا ضروری ہے. گائے بیل بھینس یا بھینسا آپ قربان کرتے ہیں تو اس کا 2 سال مکمل ہونا ضروری ہے. بکرا یا بکری آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کا 1 سال مکمل ہونا ضروری ہے. 5 سال ہونے میں، 2 سال ہونے میں اور 1 سال مکمل ہونے میں 1 دن بھی اگر کم ہے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کی عمر مکمل ہو چکی ہے، یعنی گائے کی 2 سال عمر مکمل ہو چکی ہے اور بکرا یا بکری کی عمر کمپلیٹ 1 سال ہو چکی ہے، اگرچہ اس کے دانت نہ نکلے ہوں تو اس کی قربانی جائز و درست ہے. تو قربانی کرنے کے لیے دانت والا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ سال کا مکمل ہونا یہ ضروری ہے. اس کا آپ خیال رکھیں. ہاں اگر دانت والا ہو تو بہتر ہے، اور اگر دانت نہیں نکلے لیکن عمر مکمل ہو چکی ہے تو آپ بلا کسی جھجک کے اور بلا کسی خوف و خطر کے آپ اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں. ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا اور اس جانور نے قربانی سے پہلے ہی بچہ دے دیا، تو اس بچے کا کیا حکم ہے؟ تو سنیے غور سے. اگر آپ نے کوئی ایسا جانور خریدا قربانی کے لیے اور قربانی کے دنوں سے پہلے ہی یا قربانی کرنے سے پہلے ہی اس جانور نے بچہ دے دیا تو قربانی کے دنوں میں اس جانور کے ساتھ اس کے بچے کو بھی ذبح کرنا ضروری ہے. اگر کسی نے ذبح نہیں کیا، اس کو بیچ دیا، تو اب اس کی قیمت کو صدقہ کرنا ضروری ہے. کسی نے نہیں بیچا، یوں ہی رکھ لیا یہاں تک کہ قربانی کے ایام گزر گئے، تو اب اس زندہ جانور کو صدقہ کر دینا واجب و ضروری ہے. یہ چند ضروری مسائل تھے قربانی کے حوالے سے جو میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا. میرے جملہ سامعین اور ناظرین سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو بار بار سنیں اور کر کے اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں، رحمتیں، عظمتیں ہم تمامی لوگوں کو نصیب فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو کہ رب قدیر جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جملہ بیماروں کو اللہ تعالی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پنجتن پاک کے صدقے میں ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرمائے. ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بار بار ادب کے ساتھ مکہ اور مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. رب قدیر جل جلالہ پنجتن پاک کے صدقے میں شہر حبلی کے بے قصور مسلمانوں کو جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند ہے، جیل میں بند ہے، اللہ پاک سب کو رہائی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے گھر والوں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.